یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں خیبر کے سربفلک پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے ہیں اور ہواؤں میں صنوبر کے درختوں کی مہک رچی بسی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پشتو صرف ایک زبان نہیں بلکہ جینے کا ایک وقار ہے۔ یہاں کا دستور پشتون ولی ہے جو سکھاتا ہے کہ مہمان کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، وعدہ کیسے نبھایا جاتا ہے اور اپنی مٹی کی آبرو پر جان کیسے نچھاور کی جاتی ہے۔ ان وادیوں میں آباد ہر قبیلہ اپنی شاندار تاریخ رکھتا ہے جہاں حجروں کی رونق اور رباب کی میٹھی تان زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ اسی وادی کے ایک معتبر قبیلے کا چشم و چراغ ارمان ہے جس کی شخصیت میں پہاڑوں جیسی سختی اور چشموں جیسی روانی ہے۔ ارمان کے قبیلے کی سخاوت کے قصے زبان زدے عام ہیں۔ وہ ایک ایسا نوجوان ہے جو اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے حجرے کی رونق بڑھاتا ہے اور ضرورت مندوں کے لیے اپنے دل اور گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے۔ اس کے گھوڑے کی ٹاپیں جب وادی میں گونجتی ہیں تو لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ شہسوار ہے جو اپنے قبیلے کی غیرت اور روایات کا سچا محافظ ہے۔ لیکن اس خوبصورت وادی کے دوسرے رخ پر ایک قدیم دشمنی کا سایہ بھی ہے۔ ارمان کے قبیلے اور پڑوسی قبیلے کے درمیان نسلوں سے ایک ایسی سرد جنگ چلی آ رہی ہے جس نے کئی گھروں کے چراغ گل کیے ہیں۔ دونوں طرف غیرت کی دیواریں اتنی بلند ہیں کہ کوئی صلح کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی دشمن قبیلے کی ایک شہزادی گلالی ہے جو اپنے حسن اور حیا کی وجہ سے پوری وادی میں مشہور ہے۔ دونوں قبیلے ایک دوسرے کی سرحدوں سے واقف ہیں اور کوئی بھی حد پار کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر ایک روز تقدیر نے اپنا کھیل شروع کیا۔ وادی کے عین وسط میں بہنے والا وہ شفاف چشمہ جو دونوں قبیلوں کی سرحد سمجھا جاتا تھا، اس دن ایک انوکھے واقعے کا گواہ بننے والا تھا۔ سورج کی سنہری روشنی میں ارمان وہاں سے گزر رہا تھا جب اس کی نظر پہلی بار گلالی پر پڑی جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ ابھی صرف نظروں کا ایک خاموش تبادلہ ہی ہوا تھا کہ فضا کا سکون ایک دم ٹوٹ گیا۔ گلالی ایک اونچی چٹان کے قریب کھڑی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک چیخ کے ساتھ تیز رفتار اور ٹھنڈے پانی کے رحم و کرم پر آ گئی۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا، لیکن ارمان نے دشمنی کو بھلا کر صرف انسانیت کو یاد رکھا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بکھری ہوئی لہروں میں چھلانگ لگا دی اور اپنی زندگی داؤ پر لگا کر گلالی کو بے حفاظت کنارے پر لے آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک ایسی داستان عشق نے جنم لیا جس نے برسوں پرانی نفرتوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ اس واقعے نے وادی میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ ایک طرف ارمان کی بہادری کے چرچے تھے تو دوسری طرف قبیلے کی آنا کا سوال۔ گلالی کو گھر کی سخت پہرے داری میں رکھ دیا گیا جہاں وہ خاموشی سے ان پہاڑوں کو تکتی رہتی جہاں ارمان کا بسیرا تھا۔ ارمان جانتا تھا کہ بندوق کی گولی سے صرف لاشیں گرتی ہیں، دل نہیں جیتے جاتے۔ اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ ایک ڈھلتی شام اپنے گھوڑے پر سوار بغیر کسی اسلحے کے دشمن قبیلے کے حجرے میں پہنچ گیا۔ وہاں درجنوں بندوقیں اس کے سینے پر تان لی گئیں، مگر ارمان نے اپنی پگڑی اتار کر دشمن سردار کے قدموں میں رکھ دی جو صلح کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس نے کہا، میں یہاں لڑنے نہیں بلکہ اس نفرت کو دفن کرنے آیا ہوں جس نے ہمارے گھروں کو اداس کر رکھا ہے۔ اسی دوران جب وادی پر لٹیروں کے ایک گروہ نے حملہ کیا تو ارمان نے اپنی جان پر کھیل کر دشمن سردار اور اس کے خاندان کی حفاظت کی۔ ارمان کی اس عظیم جان بازی نے دشمن سردار کا دل مونگ کر دیا۔ اس نے ارمان کو گلے لگا لیا اور اعلان کیا، جس نے ہماری غیرت کی لاج رکھی وہ ہماری دشمنی کا نہیں، ہماری بیٹی کا حقدار ہے۔ وادی کی تاریخ میں وہ دن سنہری حروف سے لکھا گیا۔ برسوں بعد دونوں قبیلوں کے درمیان لکیریں مٹ گئیں۔ ارمان اور گلالی کا نکاح دو قبیلوں کا ملاپ بن گیا۔ آج بھی خیبر کی ان وادیوں میں ارمان اور گلالی کی یہ داستان بڑے فخر سے سنائی جاتی ہے، جو یاد دلاتی ہے کہ سچی محبت اور بلند اخلاق سے پہاڑوں کا سینہ چیر کر بھی امن کا راستہ نکالا جا سکتا ہے۔